آئیے تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ پر چلتے ہیں جب ایک نئی ریاست اپنے بانی کے وصال کے فوراً بعد اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی، بحران سے نکل کر استحکام تک کے ایک ناقابل یقین سفر کی۔ تو اس وقت سب سے بڑا سوال جو ہر ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس نئی امت کا، اس نئی ریاست کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہی وہ سوال تھا جس نے اس گہرے بحران کو جنم دیا جس کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کا سفر ایک بہت بڑے چیلنج سے شروع ہوتا ہے، یعنی قیادت کا وہ خلا جو اچانک پیدا ہو گیا تھا۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں، مدینہ کی فضا سوگوار ہے، ہر طرف ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے، اسلامی ریاست کی بنیادیں ابھی بہت نازک ہیں، اور اگر فوراً قیادت کا فیصلہ نہ کیا جاتا تو شاید سب کچھ بکھر جاتا۔ تو ایسے نازک حالات میں انصار اور مہاجرین اکٹھے ہوئے، فوری طور پر مشاورت کی گئی۔ سب سمجھتے تھے کہ کسی بھی قسم کے انتشار سے بچنے کے لیے ایک رہنما کا انتخاب سب سے ضروری ہے، اور آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اور خلیفہ بننے کے بعد ان کے پہلے الفاظ ہی دیکھیں، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک طرح سے ان کے پورے دور حکومت کا منشور تھے، یعنی عاجزی، جواب دہی اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قانون کی پاسداری۔ انہوں نے پہلے دن ہی واضح کر دیا کہ ان کی اطاعت مطلق نہیں بلکہ مشروط ہے۔ ابھی قیادت کا مسئلہ حل ہوا ہی تھا کہ ایک اور، شاید پہلے سے بھی بڑا طوفان سر اٹھانے لگا۔ یہ ایک ایسا خطرہ تھا تو اس نئی ریاست کو جڑ سے اکھاڑ سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلتے ہی عرب کے کونے کونے سے بغاوت کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ بغاوت، جسے تاریخ میں ردہ کی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، صرف ایک سیاسی بغاوت نہیں تھی، بلکہ یہ ریاست کے نظریاتی وجود کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اچھا، اب یہ بغاوت بھی سیدھی سادی نہیں تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں دو بڑے گروہ تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو مکمل طور پر اسلام سے پھر گئے تھے اور جھوٹے نبیوں کے پیچھے چل پڑے تھے، اور دوسری طرف وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم اسلام کو تو مانتے ہیں لیکن ریاست کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو کہ ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر کا رد عمل کیسا تھا؟ بالکل واضح اور ڈو ٹوک۔ انہوں نے کوئی لچک نہیں دکھائی۔ ان کا یہ فیصلہ کن موقف ہی تھا جس نے اس بغاوت کی کمر توڑ دی اور ریاست کی مرکزی اتھارٹی کو دوبارہ قائم کیا۔ ان جنگوں نے ریاست کو متحد تو کر دیا، لیکن اپنے پیچھے ایک اور بہت سنگین چیلنج چھوڑ گئیں۔ دیکھیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت تک قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا زیادہ تر انحصار ان صحابہ پر تھا جنہوں نے اسے پورا کا پورا حفظ کیا ہوا تھا، یعنی حفاظ کے سینوں میں یہ محفوظ تھا، اور اب جنگوں کی وجہ سے ان کی زندگیاں خطرے میں تھیں۔ صرف ایک جنگ یمامہ میں تقریباً 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ 70! یہ صرف ایک ہندسہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر فوری طور پر کچھ نہ کیا گیا تو قرآن کا کوئی حصہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اس بحران سے نمٹنے کے لیے جو قدم اٹھایا گیا وہ تاریخ ساز تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے مشورے پر قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑی اور محنت طلب ذمہ داری تھی جسے انتہائی احتیاط سے پورا کیا گیا، اور یہ اقدام امت پر ایک ایسا احسان ہے جس نے اسلام کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اچھا، تو جب یہ بڑے بڑے بحران ٹل گئے تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ریاست کی انتظامی بنیادوں کو مضبوط کرنے پر توجہ دی۔ تو انہوں نے صرف ریاست کو بچایا ہی نہیں بلکہ ایک بہترین انتظامی ڈھانچہ بھی کھڑا کیا، انصاف کا نظام قائم کیا، عوامی خزانہ یعنی بیت المال بنایا، اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک فلاحی نظام کی بنیاد رکھی۔ یہ سب ان کی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ جب اندرونی طور پر ریاست مستحکم ہو گئی تو پھر توجہ بیرونی خطرات کی طرف گئی۔ ریاست کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے اس وقت کی سپر پاورز یعنی روم اور فارس کی سلطنتوں کی طرف بھی فوجی مہمات شروع کی گئیں۔ ان کا دور خلافت بہت مختصر تھا، صرف 2 سال اور کچھ مہینے، لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے اور اتنے دیرپا تھے کہ آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ جب ہم اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں نا تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف 2 سال کے عرصے میں ہوا۔ ایک بکھرتی ہوئی ریاست کو جوڑنا، پورے عرب کو دوبارہ متحد کرنا، قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا اور ایک مستحکم حکومت کی بنیاد رکھنا، یہ سب کچھ واقعی حیران کن ہے۔ تو اگر ہم ان کے کارناموں کا خلاصہ کریں، انہوں نے نوزائیدہ ریاست کو ٹوٹنے سے بچایا، عرب میں اتحاد قائم کیا، قرآن کو کتابی شکل میں محفوظ کیا اور ایک ایسی خلافت کی بنیاد رکھی جس کے اصول آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے۔
اور یہ ساری بات ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے، آخر صرف 2 سال کی اتنی مختصر مدت میں اتنے بڑے، اتنے بنیادی کام کیسے ممکن ہوئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ بحران کے وقت ایک فیصلہ کن قیادت، مضبوط ایمان اور بالکل واضح ویژن کے ساتھ کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔